اوپر والا ہے تو نیچے والا کون ہے؟ سوال یہ عرض ہے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے اوپر اللہ میاں ہے، ان دونوں جملوں کی رہنمائی فرما دیجئے، کیا یہ درست ہے اور کس طرح ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو ان جملوں سے؟ ثم استوى علی العرش کا کیا معنی کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا، بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے میں حاضر ہوں۔ ہم میں سے دو شخص جب باتیں کر رہا ہوتا ہے تو باتوں کے درمیان کبھی کبھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ایسی بات مت کرو، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ اوپر والے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا اوپر والا کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسی بات مت کرو، عرش پہ بیٹھا ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو کیا عرش پہ بیٹھا خدا دیکھ رہا ہے یہ جملہ کہنا اللہ کے لیے درست ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ ہی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتانے والا ہوں اللہ کو میاں کہنا، ایشور کہنا جائز ہے یا نہیں ہے، گاڈ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ان ساری باتوں پہ آج مکمل گفتگو ہونے والی ہے۔ تو علماء کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے، چلیے ہم سب مل کے دیکھتے ہیں۔ وہ اوپر والا ہے تو نیچے والا کون ہے؟ تو دائیں والا کون ہے؟ تو بائیں والا کون ہے؟ یہ سب فلسفیانہ بات کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ادب یہی ہے کہ وہ ہر جگہ ہے تو ہر جگہ والا ہے۔ اوپر نیچے دائیں بائیں یہ سب کرنا غلط ہے۔ اللہ دائیں بائیں سے پاک، آگے پیچھے سے پاک، اوپر نیچے سے پاک، ہر جگہ موجود۔ یہ بھی سوال آج کل انٹرنیٹ پر کافی نوجوانوں کے سامنے ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالی عرش اعظم پر ہے اور وہیں سے سب دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو جگہ کی قید لگا دینا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے یا مومن ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے۔ جی، ہر وہ چیز جو مادہ ہوتی ہے اس کو جگہ کی حاجت ہوتی ہے، احتیاج ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا حاجت مند نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ نہ مادہ ہے، نہ اس کو کسی چیز کی حاجت ہے، نہ اس کو جگہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کی حاجت ہے۔ وہ غنی ہے اور بے نیاز ہے۔ جی، تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پیر ہیں، یا اللہ تعالیٰ ایسے اٹھتا بیٹھتا ہے جیسے ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ سب حرام اور گناہ ہے۔ ثم استوى علی العرش کا کیا معنی کیا جائے؟ اور رحمان علی العرش استوى یہ آیا ہے قرآن پاک میں، جی، اس کا معنی ہے رحمان عرش پر غالب ہے، جی، یعنی رحمان کی حکومت عرش پر بھی ہے۔ جی، عرش یہ کائنات عالم میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اچھا، اس سے بڑی مخلوق کائنات عالم میں کوئی نہیں ہے۔ جی، بتانا یہ ہے کہ جب رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی عرش پر بھی غالب ہے اور اس کا بھی حاکم ہے، تو اسے چھوٹی چھوٹی جو ہزاروں ہزار بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا بدرجہ اولا حاکم ہے اور بدرجہ اولا ان پر غالب ہے۔ پہلا اس کا جز لیجیے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کو فقہاء اسلام نے منع فرمایا، کیونکہ جگہ کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں آیت نمبر 11 ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ ایک جگہ گھیرتے ہیں، باقاعدہ ایک جگہ میں ہوتے ہیں، اور جو چیز جگہ میں ہوتی ہے ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ جسم ضرور ہوتا ہے، یعنی جو بھی چیز جگہ گھیرے گی وہ جسم ضرور ہوگی۔ اور جسم کی تعریف یہ ہے کہ جسم اس شے کو کہتے ہیں جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں کٹ جانے کو یا تقسیم ہو جانے کو قبول کرے، اسے جسم کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ کا تصور رکھا گیا تو ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جب اشارہ کیا جائے گا تو اس کے لیے ایک خاص سمت متعین ہو جائے گی۔ سمت 6 ہوتی ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین بھی منع ہے، جیسے اس پہ بھی دلیل آئے گی۔ اور دوسرا جب ہم جگہ کا تصور رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسمانیت کا تصور آئے گا، اور جب اس کے لیے جسمانیت کا تصور آئے گا تو پھر یہی تصور ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بھی تصور آئے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم ہو سکتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم سے بالکل پاک و صاف ہے اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، اس کی وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔
لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، صرف اتنا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، جگہ کا تعین اس کے لیے جائز نہیں، اور اسی طرح کسی سمت کا تعین، جہت کا تعین بھی جائز نہیں۔ کوئی ایک مخصوص ہم اس کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ان تمام تصورات سے قطع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک موجودگی کا تصور بس ہم ضرور رکھیں گے۔ سوال یہ عرض ہے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے اوپر اللہ میاں ہے، ان دونوں جملوں کی رہنمائی فرما دیجئے، کیا یہ درست ہے اور کس طرح ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو ان جملوں سے؟ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ذہن نشین خود بھی رکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، مکان سے، زمان سے، ہر چیز سے پاک ہے، کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے، کیونکہ وہ تو اس وقت بھی تھا جبکہ یہ ساری جگہ نہیں تھی، سمتیں نہیں تھیں، نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا، نہ دائیں تھا نہ بائیں تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ رب اس وقت بھی تھا، اسی نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو لہٰذا یہ جملہ کہنا کہ معاذ اللہ اللہ میاں اوپر ہے، یہ جو ہے وہ کفر ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بچوں کو یہی بتایا جائے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہی عقیدہ بچوں کو دینا چاہیے اور یہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اور جہاں تک اسی جملے میں دوسرا لفظ میاں کا استعمال کیا گیا، تو اللہ پاک کے لیے لفظ میاں استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے کہ اللہ پاک کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے، انہیں اسماء توقیفی کہتے ہیں، یعنی وہ نام جو کہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے تو وہی استعمال کریں گے۔ اور ایسا کوئی لفظ استعمال کرنا جس کا کوئی غلط معنی بھی نکلتا ہو، اگرچہ ایک صحیح معنی بھی نکلتا ہے لیکن دوسرا غلط معنی بھی نکلتا ہے، وہ اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جیسے میاں کا ایک معنی جو ہے وہ خاوند یعنی شوہر بھی ہے، تو اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے وہ اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالی، اللہ عز و جل، اللہ پاک، یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اللہ میاں اگر کوئی بولتا ہے تو یہ کوئی یہ کفر نہیں ہے، ایسا نہیں جی یہ کفر نہیں ہے، ہاں اس لفظ کو کہنے سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ میاں یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی یہ شریعت کے بتانے سے ہمیں پتہ چلے ہیں، اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی اسم منتخب نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات سے پکار سکتے ہیں، یہی ہم اللہ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو اس کی صفت کو بیان کرے، لیکن اللہ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے معنی کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی ہو، یہ جائز نہیں۔ اب چونکہ لفظ میاں اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، اس کا ایک معنی آقا ہے، اس کا ایک معنی شوہر ہے، اور اس کا ایک معنی بہت زیادہ خراب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان بدکاری کا جو بدکاری کی طرف جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے ثالث، یہ تیسرا فریق جو ہوتا ہے اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا لفظ کہ جس کے مختلف معنی میں سے کوئی بھی معنی ایسا ہو کہ جو خراب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو، تو ایسا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میاں کہنے سے منع فرمایا کہ اللہ میاں یہ کرتا ہے، اللہ میاں ایسا کر دے، بھی منع ہے۔ ہو بڑا ہی اہم معاملہ ہے یہ، اور بہت سارے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کلپ بہترین رہنما ہوگا انشاءاللہ، اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری شرعی رہنمائی اور بالکل معنی بتا کر آپ کی رہنمائی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس کلپ کے بعد ہم سارے اس چیز کی اس معاملے میں بہت احتیاط کریں گے کہ اللہ تعالی، اللہ پاک، یہ کتنے خوبصورت لفظ ہیں، آپ اس انداز سے اللہ کو پکار۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ لفظ استعمال نہ کریں کہ اللہ اوپر ہے یا اللہ نیچے ہے یا اللہ عرش پہ ہے۔ ڈائریکٹ یہ کہیں کہ اللہ ہے، کہاں ہے اس کے لیے ہم جگہ متعین نہیں کر سکتے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہم اللہ کو میاں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے۔ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھ ہی لیا کہ میاں کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، تو آپ اللہ میاں نہ کہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں۔ رہی بات کہ اللہ کو گاڈ، بھگوان، ایشور کہنا کیسا ہے، تو یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اگر مسلمان ہیں، اگرچہ آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کہیں او مائی اللہ۔ آپ کو گاڈ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ او مائی اللہ کہہ دیجئے، آپ کو شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان ہے، اللہ کا نام لینے میں آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ او مائی اللہ، تو اللہ کو اللہ کہیں، نہ گاڈ کہیں، نہ پربھو کہیں، نہ ایشور کہیں۔ آپ یہ
نہیں کہہ سکتے، اللہ کو اب اللہ ہی کہہ کر کے پکاریں۔ تو ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی ہے تو ثواب کی نیت سے لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں کو ہو سکے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔